میں نے فرش زمردی بچھایا مگر میں نے اسے زمین کو احسن تقویم نہ کہا، میں نے گردش افلاک پیدا کی مگر انہیں احسن تقویم نہ کہا، یعنی بیسٹ نہ کہا۔ اس کے قوام حیات، اس کی زندگی اور اس کے ماہ و سال کے کیلنڈر کا میں نے قصیدہ نہیں پڑھا۔ میں نے حوران جنت کے حسن کو خلق کیا، میں نے انہیں احسن تقویم نہ کہا۔ میں نے معصوم فرشتے خلق کر دیے، میں نے ان عصمتی مخلوقات کو بھی پیدا کر کے احسن تقویم نہ کہا۔ میں نے ستاروں میں چمک دمک پیدا کی مگر میں نے انہیں احسن تقویم نہ کہا۔ میں نے عرش پہ قندیل شمس و قمر ٹانگ دی مگر میں نے ضوء آفتاب کو کبھی بھی احسن تقویم نہ کہا، نہ نور مہتاب کو احسن تقویم کہا۔ میں نے دریاؤں میں روانی پیدا کی، اسے احسن تقویم نہ کہا۔ میں نے امواج میں طغیانی پیدا کی، میں نے اسے احسن تقویم نہ کہا۔ میں نے گلوں پہ نکھار پیدا کیا، میں نے حسن گل کو احسن تقویم نہ کہا۔ میں نے شمیم گل کو دوش ہوا پہ سفر کروا کے تیرے مشام جاں کو معطر کیا۔ تو محظوظ ہوا خوشبو گل سے مگر تو نے تعریف کی ہوگی، میں نے اسے احسن تقویم نہ کہا۔ میں نے پہاڑوں کے دروں میں گنگناتی ہوئی نسیم سحری تیرے ذوق نغمگی اور موسیقیت کی تسکین کے لیے پیدا کی، تو اس سے محظوظ ہوا، منبسط ہوا، خوش ہوا، طرب انگیز ہوا، نشے میں آیا، جھومنے لگا مگر میں نے کسی بھی نغمے کو اپنے احسن تقویم نہ کہا۔ مگر جب میں نے پہلے پہل اس گنبد بیدر میں تیرے وجود کا نغمہ کن بلند کیا تو اس ترانے کو سن کر اور تیرے وجود کو دیکھ کر میں نے تیری تعریف کی کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، میں نے انسان کو احسن تقویم پہ خلق کیا ہے، یعنی بہترین قوام حیات پہ خلق کیا ہے۔ میں توجہ کا طالب ہوں اور میں نے کائنات میں جو کچھ بھی پیدا کیا اور بس میں نے کسی بھی شے کی خلقت کا جب اپنی کتاب حکیم میں تذکرہ کیا تو میں نے تفصیل سے کسی بھی مخلوق کا اپنی خلقت کا، اس کے خلقت کے تدریجی مراحل اور اس کے کریشن کی مختلف اسٹیجز کا میں نے اتنی تفصیل سے ذکر نہ کیا۔ وجہ یہ ہے کہ میں نے کائنات پیدا تو کی ہے مگر اس دلچسپی سے نہیں بنائی ہے جتنی دلچسپی اور فراغت سے میں نے تیرے آئینہ وجود کو بنایا ہے۔ دیکھ میں نے تیرے وجود، میں نے آسمان کو خلق کیا، کہیں تفصیل دکھا دے کہ میں نے بتایا ہو کہ یوں سے یوں مراحل خلقت کی تدریجی مراحل اسٹیجز کو کہاں کیا۔ میں نے زمین اور آسمان میں جو کچھ بھی ہے بس میں نے پیدا کر دیا اور بیان کر دیا ایک جملے میں، مگر تیرے مراحل خلقت مادی کا بھی تفصیل سے میں نے ذکر کیا۔ میں نے کیا کیا کہا تیرے لیے کہ لقد خلقنا الانسان من سلالۃ من طین، ہم نے انسان کو مٹی کے ایسنس سے پیدا کیا، مٹی کے ایبسٹریکٹ سے پیدا کیا، میں نے تین کے جوہر سے اسے پیدا کیا۔ دیکھ مراحل خلقت کو میں نے تفصیلاً اور مرتبے کے لحاظ سے، اسٹیجز کے لحاظ سے بیان کیا کہ میں نے انسان کو مٹی کے جوہر سے پیدا کیا، ثم جعلناہ نطفۃ فی قرار مکین، پھر ہم نے اس مٹی کے جوہر کو، اس کے ایسنس کو ہم نے جو ہے وہ ایک پوشیدہ مقام پہ امانت کے طور پہ بشکل نطفہ رکھ دیا۔ فخلقنا النطفۃ علقۃ، پھر ہم نے نطفے کو خلق کر دیا جمے ہوئے خون میں۔ فخلقنا النطفۃ فخلقنا العلقۃ مضغۃ، پھر ہم نے جمے ہوئے خون کو گوشت کا لوتھڑا بنا دیا۔ فخلقنا المضغۃ عظاما، پھر گوشت کے لوتھڑے سے میں نے ہڈیوں کے جال بچھا دیے۔ فکسونا العظام لحما، پھر ہم نے ہڈیوں کے اوپر گوشت کی دبیس چادریں چڑھا دی۔ دیکھ تیرے یہ 5 مراحل خلقت مادی ہیں کہ ابھی تو مادیت کے حدود اور حصار میں ہے۔ ثم انشأناہ خلقا آخر، پھر ہم نے اس تیرے وجود انسانی کو مادی خلقت سے آگے بڑھ کے پھر کچھ ٹھہر کر ایک دوسری خلقت میں ڈال دیا، یعنی تیرے مادے کے ساتھ میں نے وہ مرکز کمالات تیری روح کو تیرے اندر ملا دیا۔ اور جیسے ہی آئینے میں جوہر آئینہ تیرا
صلاحیت انعکاس پیدا ہو گئی اور ایسا ریفلیکشن تیرے آئینہ وجود میں تھا جب تیرے صانع اور خالق نے تیرے آئینہ وجود کو اپنے حسن تمام کے سامنے رکھا تو ایسا اس کا حسن تیرے آئینے سے ریفلیکٹ ہوا، ایسا اس کا جلال و جمال و کمال و صفات تیرے آئینے میں دکھائی دیے۔ مجھے خود اپنا حسن کہ میں خود اپنی تصویر کے اوپر اپنے آئینے پہ نثار ہو گیا اور بے اختیار ایک ایسا قصیدہ پڑھا کہ جو تیرا بھی قصیدہ ہے اور میرا بھی قصیدہ ہے۔ ثم جعلناہ ثم انشأناہ خلقا آخر، پھر ایک دوسری خلقت میں ڈالا اور جیسے ہی آئینے میں اپنا عکس جمال دیکھا بے اختیار جھوم کے خالق نے مخلوق کا قصیدہ اور اپنا بھی پڑھا کہ فتبارک اللہ احسن الخالقین، بابرکت ہے سب سے اچھا پیدا کرنے والا۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ بابرکت ہے سب سے اچھا پیدا کرنے والا۔ میں ہمیشہ سے سب سے اچھا پیدا کرنے والا ہوں، مگر میں نے شمس و قمر کو پیدا کیا، میں نے نہ اس کے قصیدہ پڑھا نہ اس سے اپنے کو جوڑ کے اپنا قصیدہ پڑھا۔ بھائی توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ میں نے کائنات میں کسی بھی شے سے اپنے کو نسبت دے کے اپنی تعریف نہیں کی ہے، میں نے تیرے وجود سے اپنے کو جوڑ کے اپنی تعریف کی ہے۔ اب سمجھ میں آیا کہ نسبتوں کا بھی احترام ہوتا ہے۔ میرا ہے کہ نہیں ہے؟ تو اپنے شرف کو پہچانا ہے انسان، تو انسان آزاد ہے۔ میں نے تیری ہدایت کے لیے تجھے اختیار دے دیا ہے، یہی جوہر عقل ہی جو ہے تو کائنات میں تو سب سے زیادہ بلند ہے۔ میں نے اختیار فرشتوں کو بھی نہیں دیا، مکمل عقل والی میری مخلوق ہے مگر میں نے اختیار نہ دیا۔ میں نے حیوان کو بھی اختیار نہ دیا، وہاں شہوتیں ہیں عقل نہیں ہے، خواہشات ہیں عقل نہیں ہے۔ فرشتوں میں عقل ہے خواہشات نہیں ہے، خواہشات نہ ہو تو امتحان کیسا؟ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ جب خواہشات نہیں ہے بھٹکنے کی، فرشتے میں خواہش ہی نہیں ہے گناہ کی، تو اس کے سجدوں کا بھی وہ وزن نہیں ہے۔ وجہ یہ ہے کہ جو نہ آشنا لذت گناہ ہے اس نے گناہ نہ کیا تو کیا بڑا کمال کیا۔ جو لذت گناہی سے آشنا نہیں ہے اگر اس نے گناہ نہ کیا تو کیا بڑا کمال کیا۔ حیوانات میں ہم نے خواہشات دی ہیں مگر اچھائی اور برائی خوب و بد کہ ہم نے اسے تمیز نہیں دی، عقل نہیں دی۔ تو جب اچھے اور برے کی تمیز نہیں ہے تو امتحان کیسا؟ فقط تو ہے اے انسان کہ جس پر تیری مشیت کو اتنا اعتبار اور بھروسہ ہے کہ ملک کا امتحان نہ لیا مگر تجھ پر اتنا اعتبار ہے کہ تیرا میں امتحان لینے چلا ہوں، اور جب امتحان لینا ہے تو امتحان کے لیے شرط ہے کہ پہلے اختیار دیا جائے بعد میں امتحان۔ ایک صلوات پڑھنے پر وجوہات ہے۔ تو عقل جو ہے وہ حقیقت میں طلب اختیار کرتی ہے۔ خواہشات، میں نے تجھے ایک درمیان کی ایسی مخلوق بنایا ہے کہ جہاں دونوں طرح کے جنبے اور دونوں طرح کی صفتیں جو ہے وہ آپس میں ٹکرا رہی ہیں۔ دیکھ میرا کمال صنعیت کہ میں نے تیرے وجود میں شعلہ و شبنم ایک ساتھ جمع کر دیا۔ میں نے تیرے وجود میں آب شیریں اور آب شور دونوں جمع کر دیا، شعلہ و شبنم جمع کر دیا۔ ایک طرف حیوانی خواہشیں دے کر کھانا حیوانی صفت، پینا حیوانی صفت، توالد و تناسل نسل کی افزائش حیوانی صفت۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ یہ جو چل رہا ہے، آ رہا ہے، جا رہا ہے، یہ سب ساری حیوانی صفتیں ہیں تیرے اندر۔ ایک جنبہ اتنا گرا دیا ہے تیرا کہ حیوان سے ملا دیا، ایک جنبہ تیرا اتنا بلند کیا کہ فرشتہ سے ملا دیا۔ عقل دی تجھے، روحانیت دی تجھے، بھائی توجہ۔ اب تیرے اندر دونوں چینل ہیں، ایک سرا تیرا فرشتوں سے ملا ہوا ہے، ایک جھلک تیرے اندر ملکوتیت کی ہے، ایک جھلک تیرے اندر حیوانیت کی ہے۔ عقل
دیا, تمیز دی, قانون دیا, ہدایت کی, اختیار دیا, امتحان لوں گا, جو چاہے کر, آخر میں پکڑوں گا. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ اب حیوانیت کی صفتیں بھی تیرے اندر ہیں اور ملکوتیت کے کمالات بھی تیرے اندر ہیں, سب تیرے اندر ہیں. اب تجھے اختیار دے دیا ہے, چاہ تو حیوانوں کی صفتوں پہ عمل کرتا رہے, عقل کے تقاضوں کو بھول جا, اور چاہ تو عقل کے اوپر عمل کر. مگر اتنا یاد رہے, اگر حیوانوں کے جیسا تو نظر آئے گا تو میں تجھے حیوان نہ کہوں گا, اس سے بدتر کہوں گا. توجہ ہے کہ نہیں؟ وجہ یہ ہے کہ جہاں عقل نہیں ہے, اگر وہ حیوان نظر آ رہے تو کیا بری بات ہے؟ تجھے تو میں نے عقل بھی دی ہے مگر حیوان نظر آ رہا ہے. تو بغیر عقل کے جو ان کی حرکتیں ہیں, اگر عقل کے ساتھ تیری ویسی حرکتیں ہیں تو تو حیوان کے برابر کا ہے, حیوان سے نیچا ہے. ان کا نام بلغم قرآن نے اسی لیے کہا کہ یہ چوپائے ہیں, یہ چوپائے ہیں جو بات نہیں سنتے, عقل پہ عمل نہیں کرتے, بلکہ اس سے زیادہ گمراہ و بدتر ہے یہ لوگ. تو اگر حیوان عقل ہو کر حیوانیت پہ عمل کرے گا خالی تو حیوان سے بدتر ہے. مگر اگر تو نے شہوانیت کو دبا کے عقل کو اس پر حاوی کر دیا, یعنی نفس کے سرکش گھوڑے کے اوپر عقل کو سوار کر دیا, بتوں کی طرح بیٹھے ہیں باز. اردو تو اتنی ثقیل نہیں ہوگی میری, آپ کی سماعتوں میں زنگ لگ گیا ہے. خوشنودی امام زمانہ بلندر صلوات. بھائی اگر عقل ہو کے بھی تو حیوانیت پہ عمل کر رہا ہے تو حیوان کہاں رہ گیا؟ حیوان ہوتا تو عقل بھی نہ ہوتی نا. عقل ہو کے حیوانیوں کے جیسا نظر آ رہا ہے, یعنی تو کیا اس لیے پیدا ہوا ہے کہ کھا لے, پی لے, نکاح کر لے, شادی کر لے, نسل بڑھا لے؟ یہ سب تو حیوانوں میں ہے, پھر کمال تیرا کیا ہے؟ میں بیدار ہے کہ نہیں ہے؟ اور تجھ سے کہیں آگے ہیں, وہ تجھ سے زیادہ کھاتے ہیں, تجھ سے فریش کھاتے ہیں. تو جو فریج میں رکھ کے سڑا ہوا کھاتا ہے وہ فریش کھاتے ہیں, تجھ سے اچھا پیتے ہیں. تو پانی لا کے سیور کے پانی کو پروسیس کر کے پیتا ہے. ایسا بھی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ وہ تو براہ راست بالکل منہ لگا کے ساحل سے پیتے ہیں. تو اولاد پیدا کرتا ہے, اکثر ڈسیبل بھی پیدا ہو جاتی ہے. میں توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ اور تو اپنا جیسا اپنی اولاد کو بہت کم نکال پاتا ہے, مگر حیوان جو ہے 100% اپنا جیسا پیدا کرتا ہے. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ تیرا بچہ تو بھی کتنے دن, کتنے سال, کتنے مہینے کچھ جانتا بھی نہیں ہے, نہ چل پائے, نہ کھڑا ہو پائے, نہ بول پائے, نہ خود سے کھانا پانی کھا پائے, کتنا محتاج ہے. دیکھ اس کا بچہ ابھی پیدا ہوا, مکمل وہ صفت ہے اس کے اندر پہلے ہی دن جو اس کے ماں باپ میں ہے. وہی سب اختیارات ہیں, چلنے بھی لگتا ہے, پھرنے بھی لگتا ہے, چوٹ بھی مارتا ہے, دانا بھی کھاتا ہے, غذا بھی کھانے لگتا ہے. بہرحال تو اگر یہی حیوانیت کی چیزیں ہیں, تیرا اشرف ہونے کا سبب تو سب سے اونچا ہے, بڑا ہے یا بڑا اونچا ہے, تجھ سے اونچے تو حیوان ہے. اگر یہی سب تیرے اندر ہے تو تجھ سے میری توقع کیا ہے؟ میں نے تجھے بشریت کے پیکر میں عالم مادہ میں بھیجا ہے, اور تیرا امتحان لینے کے لیے تو تقاضائے حیوانیت بھی ہے. جو تجھے ہم نے قانون بتا دیا ہے, یہ تیرے لیے ہم نے جائز قرار دے دیا ہے کہ کھا لے, پی لے, نکاح کر لے, نسل بڑھا لے. میں توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ مگر تیرا اصل شرف یہ نہیں ہے, بیدار ہے کہ نہیں ہے؟ تیرا اصل شرف یہ نہیں ہے, تو میرے صفات کا آئینہ بن جا. میں توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ تخلقوا باخلاق اللہ, اللہ کے اخلاق و صفتوں سے اپنے آئینہ وجود کو آراستہ کر. میں یہ چاہتا ہوں کہ اتنی میری صفتوں کا ابزار کر لے کہ تو بندہ خدا نما بن جا. اللہ تو نہ ہو مگر تیرے اندر ربوبیت کے جلوے نظر آنے لگے, اور لوگوں کو دھوکا ہو کہ یہی تو خالق نہیں ہے. تیرا ایک سجدہ بتا دے کہ میں خالق نہیں ہوں. تو دیکھ میں نے تجھے کتنا اونچا پیدا کیا. اگر عقل ہو کے حیوانیت پہ عمل کرتا ہے تو حیوان سے بدتر,
مگر شہوانیت کو دبا کے اگر عقل پہ عمل کرتا ہے تو فرشتہ نہیں. پھر فائدہ ہی کیا ہوا؟ جب ایک طرف میں نے تجھے یہ سزا دی کہ عقل ہو کر حیوانیت پہ عمل کرے تو حیوان سے بدتر، تو پھر اگر عقل پہ عمل کر کے اپنی حیوانیت اور شہوانیت کو دبا دیا تو فرشتہ جیسا نہیں ہے، فرشتے سے آگے. توجہ ہے کہ نہیں ہے بھائی؟ ایک طرف جب میں نے تجھے اتنا پیچھے ڈھکیل دیا تیری سزا میں، تو پھر اب انعام کا جب موقع آئے گا، نہ عمل کرے گا عقل پر تو حیوان سے بدتر، کرے گا عقل پہ عمل فرشتے سے آگے. اب تیرے اختیار میں ہے، چاہے حیوان سے بدتر بن جا، چاہے فرشتے سے آگے نکل جا، اس لیے کہ وہ بھی تھا ہی انسان جو جبرائیل سے آگے گیا. ہے کہ نہیں ہے؟ اور اب جو یہ کہا جاتا ہے کہ انسان فرشتوں سے افضل ہے، ہم پوچھتے ہیں ذرا عام مسلمانوں سے پوچھتے ہیں کہ انسان فرشتوں سے افضل ہے، کون انسان؟ بھائی بیدار ہے کہ نہیں ہے؟ ابو جہل، ابو لہب، ابو سفیان. بھائی توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ کیا ایسے لوگ اور بھی جتنے بھی کافرین انسان کی شکل میں آئے ہیں، بیدار ہے کہ نہیں ہے؟ بھائی یہ تو ہے کہ فرشتے سے اونچا ہے انسان، لیکن ہمیں یہ تو وہ در تو بتا دو کہ کون انسان فرشتوں سے اونچے ہیں. بھائی توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ بیدار ہے کہ نہیں ہے؟ قسم خدا کی اگر محمد و آل محمد نہ ہو تو کوئی بھی انسان فرشتوں سے اونچا نظر نہیں آئے گا. تو اگر انسانیت کی آبرو رکھنی ہے تو آل محمد کا شکریہ ادا کرو. محمد آل محمد نبی یہ باتیں عقل تیرے اندر دی ہے، میں نے اختیار دے دیا. اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا. ہم نے اس کو سبیل کی ہدایت کر دی، وہ راستے پہ ہمارے چل کے شکر ادا کرے یا اس سے بغاوت کر کے نہ چلے، راستے پہ کفر کرے. اما ہم نے دے دیا، وہ چاہے یہ کرے چاہے وہ کرے، یہ چاہے کرے چاہے نہ کرے. اس بات کی دلیل ہے کہ انسان کو اختیار اللہ نے دیا ہے، مجبور نہیں ہے. اب تو اپنی عقل پر عمل کر، شکر ادا کر عقل کی نعمت کا، کفر کر، حیوان بن جا. تو جان، تیرا کام جانے، ہم حساب آخر میں لیں گے. اور ہم نے تجھے یوں ہی نہیں چھوڑا، ہم نے تیری ہدایت کا انتظام ہر عالم میں کیا ہے. توجہ، ہم نے تجھے پہلے عقل دی ہے، یہ نبی کا مرتبہ رکھتی ہے، یہ پروفٹ ہے، یہ حجت باطن ہے. اس لیے دیا ہے کہ میں نے ایک شیطان بھی تیرے اندر بٹھا دیا ہے. تیرے مملکت جسم کا حاشیہ نشی نفس امارہ، ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی. حضرت یوسف صدیق کی زبان سے قرآن میں اللہ فرما رہا ہے، یوسف کہہ رہے ہیں کہ جب ان پہ الزام لگا تو اپنی صفائی میں انہوں نے یہ کہا کہ وما ابرئ نفسی، میں کوئی اپنی پاکیزگی کا، پائس ہونے کا دعویٰ نہیں کرتا. ان النفس لامارۃ بالسوء، بہرحال نفس انسانی جو ہے وہ برائیوں کے اوپر ابھارتا ہے. اللہ ما رحم ربی، مگر یہ کہ کوئی بچنا چاہے اور اللہ اس کو رحم کر کے بچا لے. یعنی وہ چاہے تو تائید، یعنی تائید و توفیق جو ہے وہ ادھر سے نہیں ہوتی ہے، پہلے ڈائریکٹ نہیں ہوتی، ادھر سے کوشش ہو ادھر سے مدد ہو جاتی ہے. اللہ نہ ہاتھ پکڑ کے، بے توجہ، نہ اللہ ہاتھ پکڑ کے ہدایت کرتا ہے، نہ شیطان ہاتھ پکڑ کے گمراہ کرتا ہے. بیدار ہے کہ نہیں ہے؟ نہ اللہ ہاتھ پکڑ کے ہدایت کرتا ہے، پھر مجبور ہو جاتے ہیں نا. اختیار کیسا راستہ دکھاتا ہے، کوشش اپنی طرف سے ہوتی ہے. توفیق کے جس لفظ کا ترجمہ کسی زبان میں ہو ہی نہیں سکتا. انگلش تو بہت غریب ہے، اردو میں نہیں ہو سکتا. اردو جو بہت قریب ہے دین سے ہمارے، اور فارسی. توفیق جانتے ہیں کسے کہتے ہیں؟ توفیق یہ نہیں کہتے کہ ہاتھ پکڑ کے کسی کی مدد کر کے راستہ دکھا جائے، نہیں. توفیق کہتے ہیں کوئی شخص اپنے کسی کو ایفرٹ کر رہا ہو، اپنا اس کا کوئی ایک ایم ہو، اور اس راہ میں وہ مکمل اپنے اختیار پر جو کچھ بھی ہے کوشش وہ اپنے بس میں جو ہے کر ڈالے. اب اللہ
کے لیے راستہ جو ہے وہ ہموار کر دیتا ہے، آسان کر، بالکل ویسے ہی جیسے کہ کوئی راستہ چلنا جا رہا ہو، سیدھے بڑھنا چاہ رہا ہو اور راستے میں پتھر اور روڑے پڑے ہوئے ہوں کہ ٹھوکر لگ جائے گی، کانٹے پڑے ہوں، تو کوئی شخص اس کے خلوص کو دیکھ کے کہ بڑی محنت سے آگے بڑھنا چاہ رہا ہے، آگے بڑھ کے پتھر ہٹا دے کہ کہیں ٹھوکر نہ لگ جائے، آسانی سے پہنچ جائے۔ توفیق کا مطلب یہی ہے کہ وسائل کو ہموار کر کے آسان راہ کو بنا دینا۔ ایفرٹ اپنا ہوگا، توفیق اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ تو نفس امارہ جو ہم نے بٹھا دیا ہے، یہ تیرے مملکت جسم کا حاشیہ نشین، یہ کنارے بیٹھا ہوا، یہ تیرے اندر بیٹھا ہے، اندر کا شیطان ہے یہ۔ تو ہم نے جب اندر شیطان بٹھایا جو حیوانیت کی صفتیں کروائے گا تجھ سے، عقل کو دبائے گا، تو ہم نے بیلنس کرنے کے لیے اپنی ہدایت کو، میں نے کہا تیری عقل کو نبوت کا مرتبہ دوں گا۔ یہ پروفٹ ہے جو ہر وجود انسانی اپنے ساتھ لیے ہوئے ٹہل رہا ہے۔ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، قسم ہے نفس انسانی کی اور اس کی کہ جس نے اس کو سنوارا ہے، پھر اسے الہام کر دیا ہے، ہر فجور ہر گناہ کا الہام کر دیا ہے، اور ہر پرہیزگاری اور نیکی اور تقوی کا الہام کر دیا ہے۔ ہر نفس ملہم ہے، ہر نفس کو الہام ہو رہا ہے، ہر انسان اپنے ساتھ ایک پیغمبر لیے ٹہل رہا ہے، شیطان لیے ٹہل رہا ہے۔ دونوں کے اندر داخلی محاذ کے اوپر جنگ ہو رہی ہے۔ شیطان نفس امارہ اندر والا اپنی طرف کھینچتا ہے اور عقل اپنی طرف کھینچتی ہے۔ بس عزیزوں، مگر خداوند عالم کی یہ رحمت ہے کہ ایک باہر سے بھی ابلیس ہمیں بہکانے کی قسم کھائے ہوئے ہے، جو ہمارے بابا آدم سے سجدے کا انکار کر کے، بغاوت کر کے، اللہ کی بارگاہ میں آمشیت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے اختیار اپنے کھوکھلے سجدے اور عبادتوں کا لے چکا کہ ہم کو مہلت دے اور ہمیں بہکانے کی اجازت دے۔ اللہ نے کہا کہ جہاں بس چلے جا، تو بہکا، تو پھر اے پروردگارا، ہمارے پاس تو دو فرنٹ کے پہ حملے ہو رہے ہیں، محاذ داخلی پہ نفس امارہ حملے کر رہا ہے، اور محاذ خارجی کے اوپر ابلیس خارجی جو ہمارے بابا آدم کی بغاوت کر کے اولاد آدم کو بہکانے کی قسم کھا کے تجھی سے اختیار لے چکا ہے۔ ابلیس تیرا ہے یا میرا؟ ہم نے بنایا ہے کیا ابلیس کو؟ کس نے ہمارے پیچھے ابلیس کو لگایا؟ کیا کرے بیچارہ انسان؟ محاذ داخلی پر نفس امارہ حملہ کر رہا ہے، باہر سے ابلیس حملہ کر رہا ہے، بیچارہ انسان بیچ میں سینڈوچ بنا ہوا ہے، ہر طرف سے حملے ہو رہے ہیں، ادھر سے بھائی صاحبان زبان اور ادب، ادھر سے نفس امارہ، ہوائے نفس کے جھوکے چراغ عقل کو بجھانے کے در پہ ہیں۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ چراغ عقل کو بجھانے کے در پہ ہیں، نفس امارہ کے جھوکے چراغ عقل کو بجھانے کے در پہ ہیں۔ کبھی خلوتوں میں اپنی تصور کر کے دیکھو، کبھی اپنی خلوتوں میں تصور کر کے دیکھو کہ جب نفس امارہ ایسی خلوتوں میں تمہیں برائیوں پہ آمادہ کرے کہ جہاں مکمل یقین ہو کہ پرندہ پر نہ مارے گا، حتیٰ کہ شریک حیات کو بھی ہماری اس بات کی خبر نہ ہوگی، شریک زندگی کو بھی نہ ہوگی، قریب ترین محرمان اسرار جو ہمارے دوست ہو ان کو بھی اس خلوت کی شہادت نہ ہوگی، اس کا علم نہ ہوگا۔ کئی دروازوں میں قفل لگے ہوں اور ان خلوتوں کے اندر جب تیرا نفس امارہ تجھے گناہ کے اوپر آمادہ کرے تو یہ بتا کہ قبل گناہ وہ کون سی آواز ہے جو تجھ سے کہتی ہے کہ کیا کر رہا ہے، شرافت انسانی کی توہین کر رہا ہے، اپنی افضلیت کی لاج رکھ، خالق نے تجھ پہ بڑا اعتبار کیا ہے، تو اپنے شرف انسانیت کو پامال کر رہا ہے، خالق کے بھروسے کو ٹھیس لگا رہا ہے۔ وہ کون سی آواز ہے؟ وہ عقل کی آواز ہے۔ ہوائے نفس خلوتوں میں چراغ عقل کے در پہ ہے، لو چراغ عقل کی جھلملا رہی ہے اور ساتھ ساتھ ہار نہیں رہی ہے، بلکہ کہتی جا رہی ہے غلط ارادہ ہے، اب بھی واپس ہو جا، یہ تیری توہین ہے، یہ تیرے رب سے غداری ہے، اپنے رب کے بھروسے پر ٹھیس نہ لگا، اپنی شرافت کو پامال نہ کر، فرشتوں کو انسان پہ مسکرانے کا موقع نہ دے۔ بھائی توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ یہ عقل ہے، یہ عقل نبوت کا، یہ پروفٹ ہے نا، یہ ہدایت کا کام ان
خلوتوں میں بھی کرتی ہے جہاں دنیا میں کوئی شاہد خلوت نہیں ہے. یہ اللہ کا نظام ہدایت ہے. یہی عقل تو اتمام حجت ہے کہ نفس امارہ جب خلوتوں میں گناہ پہ آمادہ کرے قبل گناہ بھی عقل اپنے پیغمبری کا کام کرتی ہے. مت کر مت کر. ہوائے نفس اور چراغ عقل کے درمیان اس کے ہوا کے جھونکے ہیں. ادھر ٹمٹماتی ہوئی جھلملاتی ہوئی لو ہے چراغ عقل کی. یہ مسلسل جنگ ان کی خلوتوں میں ہوتی رہتی ہے. مگر اگر عقل کی ہدایتوں کو انسان نے نہ مانا کیونکہ اختیار ہے نا تو عقل بھی خاموش ہو جاتی ہے کہ اب یہ اس کا نفس جو ہے اس کے اوپر سوار ہو چکا ہے. مگر وہ بجھتی نہیں ہے. وہ ٹمٹماتی ہوئی ہلکی سی لو جلا کرتی ہے اور انگشت بدندہ عقل جو ہے وہ حیوانیت انسان اور ضلالت انسان کو خلوتوں میں دیکھا کرتی ہے. مصروف گناہ ہو جاتا ہے اور جب اس گناہ سے لذت اندوز ہو کر ادھر فارغ ہوا ادھر پھر عقل کی لو پھر آگے بڑھی اور ایک بار کہنے لگتی ہے کہ غلط کیا ہے تم نے غلط کیا ہے تم نے اپنی انسانیت کی توہین کر دی ہے تم نے اپنے رب سے تم نے غداری کر دی ہے. بھئی یہی سبب ہے کہ ہر گناہ سے پہلے انسان چاہے نہ مانے گناہ کرتے وقت کیونکہ اس کا ذہن نہیں جاتا کسی اور طرف مگر بعد گناہ وہ خود انسان جب آئینے میں اپنے چہرے کو دیکھتا ہے تو تصویر حسن بگڑ چکی ہوتی ہے. اپنے خد و خال سے نفرت ہو رہی ہوتی ہے. خود اپنے سے نفرت ہونے لگتی ہے اور بڑا شرمندہ ہوتا ہے کیونکہ عقل ملامت کرنا شروع کرتی ہے. بھائی توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ یہ نفس کا ایک اور فنکشن ہے کہ جیسے نفس لوامہ کہتے ہیں. یہ برائی کرتی ہے یہ ملامت کرتی ہے تو نے غلط کیا ہے تو نے شرف انسانیت کی توہین کی ہے تو نے عہد پروردگار کو توڑا ہے. قسم خدا کی بعد گناہ اگر یہ عقل کی طرف سے ملامت نہ ہو تو کبھی بھی کسی گناہگار کو توفیق توبہ نہ ہو. صلوات محمد و آل محمد. ایک اور صلوات سے نواز برائے تاجیل ظہور امام زمانہ بلند تر صلوات. تو یہ اللہ کی ہدایت کا بیلنس ہے. بے توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ نفس امارہ اندر سے بہکا رہا ہے عقل پیغمبری کا کام کر رہی ہے. خلوتوں میں اگر یہ ملامت عقل کی نہ ہو قبل گناہ بھی ہدایت و پیغمبری کہ مت کر اگر مصروف ہو گیا تو بعد گناہ پیچھا نہیں چھوڑتی ہے عقل اپنی پیغمبری. ہادی وہ ہوتا ہے کہ کوئی مانے نہ مانے مگر وہ ہارے نہیں. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ وہ ہارتی نہیں ہے. وہ پھر بعد میں کہتی ہے تو نے غلط کیا. یہی عقل کے ٹہوکے یہی نفس کی ملامتیں ہیں انسان کے اوپر بعد گناہ کہ اسے احساس خطا ہوتا ہے ندامت ہوتی ہے خد و خال بگڑنے لگتے ہیں خود اپنی تصویر سے نفرت ہونے لگتی ہے خود اپنے کو انسان برا سمجھنے لگتا ہے اور اگر یہی ندامت ہوتی ہے تو پھر توفیق توبہ ہو جاتی ہے اور عقل کہتی ہے کہ اب واپس نہ جانا گناہ کی طرف اب میری بات پہ ٹھہرے رہنا مگر ایک طرف اندر سے یہ نفس امارہ اور ایک طرف وہ شیطان. اے پروردگارا ہر طرف سے حملے ہو رہے ہیں کیا کرے بیچارہ انسان کہاں گیا تیرا نظام ہدایت. بہکانے کے تو دو محاذ دو فرنٹ ہیں ہدایت کا فقط ایک محاذ. بھائی ہے میرے ساتھ کے نہیں ہے؟ بہکانے کے تو دو محاذ پر حملے. داخلی فرنٹ کے اوپر حملے نفس امارہ خارجی فرنٹ کے اوپر باہر سے ابلیس. اختیار میں نے دیا کہ تم نے ابلیس کو میں نے پیدا کیا کہ تم نے یہ جہاں تیرا ہے یا میرا. اقبال کی نظم یاد ہے کہ نہیں یاد ہے؟ بھائی کس نے ابلیس کو پیدا کیا کس نے اسے اپنا فرشتوں کے اندر اسے کس نے اپنا حاشیہ نشین بنایا. ابلیس تیرا صحابی ہے یا میرا؟ فرشتوں کی بزم میں گھسا ہوا ہے وہ اللہ میاں کا صحابی ہے. مطلب کمپینین کہہ لو مشیت کا. اللہ تو کہیں بیٹھا نہیں ہے تو بزم ملکوت اللہ کے خاص بندے جو فرشتے کہلاتے ہیں ان میں گھسا ہوا ہے. یہ اختیار ہم نے